لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بدھ والے دن ہماری اس مسجد پاک کے اندر جو درس حدیث ہوتا ہے الحمدللہ تعالی وہ جب سے شروع ہوا ہے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے اس طرح ہوا ہے کہ دو احادیث مبارکہ میں نے ذکر کی تھیں، تو معمول کے مطابق مطلب ہم زیادہ پڑھتے ہوتے ہیں آج کل، تو دو احادیث مبارکہ جو میں نے ذکر کی تھی وہ بعض احباب تک نہیں پہنچ سکی تھیں، وہ نہیں سن پائے تھے۔ تو گزشتہ ہفتے کی دو احادیث مبارکہ ہیں، حدیث نمبر 192 اور حدیث نمبر 193، تو اس کو بھی ساتھ شامل کر کے انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 200 تک ہم جائیں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کون سی؟ جو حدیث نمبر 192 ہے، کہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا مات الانسان ہو، کہ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو انقطع عنہ عملہ، تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، اور ایسا علم جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، او ولد صالح، یا نیک اولاد، یدعو له، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، دیکھیں بندہ جو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا دنیا کے اندر، وہ جتنی نیکیاں کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، صدقے کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، معاملات کرتا تھا، معاشرتی جو اس کے مسائل تھے، سیاسی جو مقاصد تھے، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتا ہے معاملہ، لیکن تین چیزیں پھر بھی جاری رہتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، کوئی سرائیں، کوئی سبیل ہے، پانی کی سبیل ہے، کوئی واٹر کولر ہے، کوئی پنکھا ہے مسجد کے اندر لگا دیا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ کے اندر آتی ہیں۔ اور دوسری چیز ہے علم نافع، علم کا کوئی کام کیا وہ بھی جاری رہتا ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے دینی مسائل کے اوپر، علمی مسائل کے اوپر، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو اخروی فائدہ ہوتا ہے، ان کو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اس کتاب سے۔ تو یہ آتا ہے کہ اس کے اندر ایسا علم جو علم نافع ہے، جو لوگ دینی کتابوں کی کتابت کا کام کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ یہ دو چیزیں جاری رہتی ہیں۔ اور تیسری جاری رہنے والی چیز کون سی؟ اس بندے کی نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد کے یعنی مطلقاً اولاد یہاں پر نہیں فرما، او ولد صالح، صالح اولاد، نیک اولاد، یدعو له، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، وہ دعا کرتی ہے، تمہیں فائدہ ہوتا ہے، تمہاری دعا سے میت بخشا جاتا ہے، تمہاری دعا سے میت کے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی طرح ایصال ثواب ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آگے بڑھیے۔ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی تنگی کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامت، اللہ تعالیٰ اس سے اخروی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جو بندہ کسی تنگی والے کو آسانی کرتا ہے، جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں۔ ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی مسلمان کا ستر ڈھانپتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس کا ستر ڈھانپتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور جو بندہ اپنے کسی مسلمان کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ومن سلک طریقا یلتمس فی علما، اور جو بندہ علم کی راہ کے اوپر چلتا ہے، ایسی راہ کے اوپر چلتا ہے کہ علم حاصل ہو، سعل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالیٰ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون، اور کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر جمع ہوتی ہے اور وہاں پر تکرار کرتی ہے، یعنی درس و تدریس کرتی ہے علم کا، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں۔ وغشیہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اپنی رحمت کی، اور ملائکہ اپنی رحمت کے پروں میں ان کو چھپا لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عنده، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مقربین کی بارگاہ کے اندر ان کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو فرشتے ہیں نا مقربین، تو اس اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنے بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ بندے جو ہیں جو علم کی تدریس کرتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں مساجد کے اندر۔
ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه، اور جس کا عمل اس بندے کو پیچھے کر دے نسب آگے نہیں کر سکتا۔ یہ جو حدیث واقع حدیث نمبر 193، اس میں پہلی بات جو ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن، جو بندہ کسی مسلمان کی تنگی دور کرتا ہے، دنیا کے اندر وہ کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، آپ اس کو گھر پرووائڈ کرتے ہیں، انتظام کر دیتے ہیں، تعاون کر دیتے ہیں، میری بات آپ سمجھ گئے نا، تو یہ دنیا کی ایک تنگی آپ نے اس سے دور کر دی ہے۔ پینے کے لیے گھر کے اندر پانی صاف نہیں اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں، آپ اس طرح کرتے ہیں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، جا کر پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، یہ آپ نے دنیا کی تنگی دور کر دی۔ ایک بندہ اس طرح بے روزگار ہے، اس کے پاس روزگار رہے، آپ اس کو 2 لاکھ روپے دیتے ہیں، کوئی ٹھیلا کوئی ریڑھی، اسی طریقے سے آپ اس کو کوئی دکان یا کوئی چھوٹی موٹی نوکری، آپ اس کو پرائیویٹ سرکاری کوئی نوکری، اس کو جاب دلوا دیتے ہیں، یہ دنیا کی تنگی آپ نے اس سے دور کر دی۔ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، پھر آگے اس کا صلہ کیا ملے گا؟ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامت، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو اخروی پریشانیاں ہوں گی، ظاہری سی بات ہے اخروی پریشانی آپ جانتے ہیں نا، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے تو پریشانی ہے، اس کے بعد جو پریشانیاں آپ کو لاحق ہوتی ہیں، تو ان پریشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانی دور کر دیں گے کہ جو دنیا کے اندر اپنے مومن مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا۔ آگے جو الفاظ میں نے پڑھے، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ کسی تنگ دست کو آسان کرتا ہے، کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرتا ہے۔ دیکھیں نا، کسی بندے نے آپ کا قرضہ دینا ہے، اب وہ تنگ دست ہو گیا، اس کا مال ضائع ہو گیا، کچھ اور پریشانی ہو اس کو، وہ آپ کو قرضہ وقت کے اوپر ادا نہیں کر سکا، وہ تنگ دست ہے، آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ویسے تو مطل الغنی ظلم، جو ظالم جو غنی آدمی ہوتا ہے اس کو ٹال مٹول تو ظلم ہوتا ہے نا، لیکن ایک ٹال مٹول وہ ہوتی ہے اور ایک واقعی بندہ مجبور ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مجبور ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے نا، مجبور ہے، اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو کہتے ہیں خیر یار کوئی بات نہیں ہے، مجھے کل دے دینا، پرسوں دے دینا، جب آسانی ہوئی دے دینا، چلو آپ نے 5 لاکھ ادا کرنے تھے، 3 لاکھ آپ کو معاف کر دیتا ہوں، 2 مجھے دے دو یار، کوئی بات بھی نہیں۔ تو یہ آپ نے تنگ دست کے لیے آسانی کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آسان فرمائیں گے۔ آگے تو مشکل بات کوئی نہیں ہے نا، کہ جو بندہ کسی مسلمان کا سطر ڈانکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سطر ڈانکتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی بندہ ہے، سطر ڈانکنے سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ ننگا پڑا ہوا ہے، بندہ ننگا پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کی تشہیر کرنے کے بجائے، اس کی ویڈیو بنانے کی وجہ آپ اس کو کپڑا دیتے ہیں، تو یہ آپ نے مسلمان کا سطر ڈانپا ہے، اس کو ذلیل نہیں کیا، یعنی اس سے کام ایسا ہو گیا کہ جو واقعی ذلت والا تھا، آپ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، گناہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ ہمارے زمانے میں تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، سنی سنائی بات کے اوپر پوری عمارت کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد اس کے اوپر پردہ ڈالیں، یعنی سنا کے تشہیر کرنا یہ تو بڑا سخت گناہ ہے نا، دیکھ لیے گناہ کے اوپر، اس شخص کو گناہ کے اوپر دیکھ لے، اس کے اوپر پردہ ڈالیں، یہ آپ کو حکم ہے۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کی پردہ پوشی بھی کریں گے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا جوش میں آتی ہے، کس وقت آتی ہے؟ جب آپ اس کی مخلوق کے حق میں اچھے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر وہ آتا ہے نا کہ پھر جو چیز نفع مند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو بقار عطا فرماتے ہیں، تو مخلوق خدا کے لیے آپ نفع مند ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بقا عطا فرمائیں گے، ورنہ فنا۔ اور جس وقت تک بندہ ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کے اندر لگے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر تمہاری مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے کے اوپر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر بیٹھتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، قال اللہ قال رسول، ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے رحمت والے پروں سے ڈانپتے ہیں، اللہ تعالیٰ مقربین فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور جس بندے کا ومن بطع به عمله، جس بندے کا عمل اسے پیچھے کر دے، تو لم یسرع به نسبه، تو وہ نسب کی وجہ سے آگے نہیں، یعنی اس طرح ہوتا ہے نا، نسب بھی عزت والی چیز ہے، یعنی عالی نسب ہونا یہ شرافت کی نشانی ہے اور بلندی کی نشانی ہے، معزز ہونے کی نشانی ہے، لیکن ان اچھے نسب کے ساتھ اچھے اعمال بھی ہوں تو نور علی نور۔ لیکن جس بندے کے اعمال انتہائی پیڑے ہوں، انتہائی گندے ہوں، وہ سمجھے کہ میں صرف نسب کی بنا پر میری جان چھوٹ جائے گی اور مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو یہ بات نہیں ہے۔
اعمال جس بندے کو پیچھے دھکیل دیں نسب کبھی بھی اس کو آگے نہیں لا سکتا. نسب اچھا ہو تو نسب کے ساتھ اچھے اعمال بھی ہونے چاہیے. اب آپ سمجھ گئے نا, اس کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک بات ضرور, سکینہ کا جو لفظ آیا نا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. اس کے اندر بہت سارے اقوال ہے کہ سکینہ کس کو کہتے ہیں. بہرحال قول مختار یہ علامہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں قول مختار یہ کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور یہ ایسی چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں, اس میں توانیت ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے, اور اس کے اندر رحمت ہوتی ہے. یہاں پر ہماری حدیث نمبر 192 مکمل ہو گئی. اب آئیں حدیث نمبر 194, اور یہ حدیث نمبر 194 طویل ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ, کہ سب سے پہلے جس آدمی کا قیامت والے دن حساب ہوگا. یہ طویل حدیث پا کے میں عبارت بھی پڑھوں گا, پھر ترجمہ تشریح بھی کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. حدیث نمبر 194 اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت والے دن 3 آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے. یہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں نا اور دنیا کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, ان کا کل قیامت والے دن کیا حال ہوگا, یہ اس حدیث پاک سے آپ کو سبق ملتا ہے. آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے. یعنی جو عمل بھی آپ کرتے ہیں نا تو جس مقصد کے لیے کرتے ہیں وہی مقصد آپ کو حاصل ہوتا ہے. بس کسی کا آپ نے نماز جنازہ پڑھا ہے نا, مقصد کیا تھا, گھر والے دیکھ لیں اور کہیں کہ یہ بندہ ہمارے غم کے اندر آیا تھا. تو اب وہ لوگ دنیا کے اندر جس وقت بیٹھتے ہیں مجلس ہوتی ہیں وہ تذکرہ کرتے ہیں نا کہ فلاں ہمارے غم کے اندر آیا تھا, بس تمہارا مقصد بھی ہویا تھا تمہیں حاصل ہو گیا. سمجھ گئے ہو نا. اسی طریقے سے اور بھی کوئی عمل ہے, مسجد کے اندر کوئی بندہ آتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ چنگا بندہ ہے, نیک بندہ ہے, اچھا بندہ ہے, تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا, اور نہیں یار وہ تو اگلی صف میں نماز پڑھتا ہے. بس پوری ہو گئی آپ کی بات. اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو وہ سارے اعمال سمیت تم جہنم کے اندر جاؤ گے. یہ اس حدیث پاک کا خلاصہ ہے. تو شہید پیش کیا جائے گا. شہید تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے نا اس کا فیصلہ ہوگا شہید کا. تو اسے اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ دیکھو دنیا کے اندر تو میں نے کتنی نعمتیں دی ہیں. وہ کہے گا ہاں پاک پروردگار میں پہچانتا ہوں یہ نعمتیں تو نے مجھے عطا کی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا پھر یہ جو نعمتیں میں نے تجھے عطا کی تھیں تو اس کا شکریہ تو نے کیا ادا کیا, اس کا شکریہ تو نے کیا ادا کیا. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تلوار لے کے نکلا ہوں, تیرے راہ کے اندر میں نے لوگوں کو ٹکڑے کیے, شہید مارا ہے اور خود میں شہید ہو کے آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں, راہ کے اندر نکلا تھا لیکن تیرا مقصد کیا کہ لوگ تجھے دلیر کہیں. لوگ تجھے یہاں پر حدیث پاک ہے نا جری کے, جری یقالو جریون ہے فقد کیلا, وہ کہا گیا ہے. اللہ اکبر. تم نے کیوں جہاد کیا تھا کہ لوگ تمہیں جری کہیں, لوگ تمہیں بہادر کہیں, جرت مند کہیں, اور وہ تمہیں کہا گیا ہے. پھر اگلے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتوں کو حکم ہوگا تو اسے چہرے کے بال گھسیٹا جائے گا اور دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا. چہرے کے بال گھسیٹ کر اس شہید کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا. ایک کا حساب ہوگی, یہ پہلے 3 لوگوں قیامت والے دن جن کا حساب ہوگا, اور دوسرا پھر عالم دین آئے گا, وہ بھی اسی طرح ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. دنیا کے اندر میں نے تمہیں مکان, دکان, کاروبار, عزت, جاؤ جلال سب کچھ عطا کیا. وہ کہے گا ہاں بالکل پروردگار سب کچھ عطا کیا تھا, پھر اس نعمتوں کا تو نے کیا شکریہ ادا کیا. پروردگار میں نے درس تدریس, درس قرآن, درس حدیث سب کچھ کیا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے وہ عمل کیا تھا, علم سے کہتا تھا, رضا تیری میری رضا حاصل کرنا مقصد نہیں تھا. مقصد کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں, لوگ تجھے قاری کہیں, وہ تجھے کہہ دیے گئے. پھر اسی طرح ہوگا کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اس شخص کو کیا کیا جائے گا, جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر تیسرا بندہ پیش کیا جائے گا اور اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے اس کو کہیں گے کہ ہاں وہ شخص کون ہوگا, وہ شخص ہوگا سخی, مالدار, دولت مند شخص. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے تجھے فلاں نعمت عطا کی, فلاں نعمت عطا کی. وہ کہے گا ہاں پروردگار بالکل عطا کی. پھر اس کا کیا شکریہ ادا کیا, یا اللہ میں نے اپنی جو دولت تھی وہ دونوں ہاتھوں سے تیری بارگاہ کے اندر لٹائی ہے تیری رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں, اس لیے تو نے دولت لٹائی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, جواد کہیں, سخی کہیں. وہ کہے گا کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے اور پھر ملائکہ کو حکم ہوگا اور وہ چہروں کے بال گھسیٹ کر اس بندے کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. اب آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح اس بات کو. یہ حال ہوگا کن لوگوں کا, ریاکاروں کا. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما. آگے آئیں حدیث نمبر 195. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یقبض العلم
اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس علم کو اس طرح قبض نہیں فرمائیں گے انتزاعاً ینتزعہ من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں فرمائیں گے کہ علم ہاتھوں سے واپس لے لے۔ اللہ تعالیٰ علم کو، یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ علم کو قبض فرما لیں گے، واپس لے لیں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ ہاتھوں سے عبارتیں مٹ جائیں، دلوں سے وہ باتیں ساری ختم ہو جائیں، حافظے ختم ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کس طرح قبض فرمائیں گے؟ وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس علماء کو اٹھا لیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، وہ رخصت ہو جائیں گے، علماء رخصت ہو جائیں گے، اور علماء کے ساتھ پھر علم بھی رخصت ہوگا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا کہ چلو وہ علم کی فضیلت کے اندر آگے پھر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آگے پھر سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں فرمائیں گے کہ لوگوں سے لے لیں، علم کو اس طرح قبض فرمائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیں گے۔ حتی اذا لم یبک عالما نتخذ الناس رؤوسا جعالا، پھر لوگ کیا کریں گے کہ پکڑ لیں گے کس کو؟ جاہل لوگوں کو اپنا سردار پکڑ لیں گے۔ علماء اٹھ جائیں گے تو پھر باقی وہ اندھوں میں کانا سردار ہی ہوتا ہے نا، تو پھر لوگ اس طرح کریں گے کہ لوگوں کو پکڑ لیں گے، جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ تو فاسألوہ، لوگ ان سے سوال کیا جائے گا، یہ عبارت صحیح نہیں ہے، کٹی ہوئی ہے، بہرحال ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو فافتوا بغیر علم، وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے اور وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، اللہ اکبر، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث پاک کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے، ترجمے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے تو جاہل لوگوں کو لوگ سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے، پھر وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور موجودہ دور کے لیے یہ حدیث پاک بالکل فٹ بیٹھتی ہے، صحیح اگر کسی نے زمانہ دیکھنا ہو کہ جاہل لوگوں کو لوگ سردار کب بنائیں گے تو یہ ہمارا زمانہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں انہیں کیسے لوگ مفتی بنے ہوئے اور کیسے لوگ شیخ الحدیث بنے ہوئے اور کیسے لوگ شیخ الفقہ بنے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور آنے والا زمانہ اور بدتر ہوتا جائے گا۔ حدیث نمبر 196 حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اصحاب میں سے اور بڑے کامل اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور ان کے متعلق آتا ہے نا کہ کوئی بستی کے اندر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے کہ جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، بلائیں ٹال دیتے ہیں، یہ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یذکر الناس فی کل خمیس، ہر جمعرات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، تو ایک شخص کہنے لگا، ایک صحابی رسول یا تابعی کہنے لگے، ابا عبد الرحمن یعنی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، لوددت انک ذکرتنا فی کل یوم، ہمارا دل کرتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف جمعرات والے دن ہمیں درس نہ دیا کریں بلکہ ہر روز درس دیا کریں۔ تو آگے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے تمہیں روز درس نہیں دیتا تاکہ تم اکتا نہ جاؤ، اس لیے میں وقفے سے واعظ کرتا ہوں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ وقفے سے واعظ فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، روز میں آپ کو پکڑ لوں، ہر نماز کے بعد پکڑ لوں، آپ کو کہوں بیٹھو میرے پاس، تو ظاہری سی بات ہے دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں اور معاملات چلانے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اکتا جائیں گے۔ لیکن وقفے کے بعد یعنی ہفتے کے بعد جس طرح ہم درس رکھتے ہیں تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دل جمی ہوتی ہے، ہفتے بار کا جو میل کچیل ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہیں درس کے اندر بیٹھنے سے وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر اور بھی ہزاروں حکمتیں، یعنی اکتاہٹ کے سوا، بوجھ کے سوا اور بھی بڑی اس کے اندر حکمتیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جمعرات والا دن درس کے لیے متعین کیا ہوا تھا۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کہیں پر کریکٹ حکم دیا کہ جمعرات والے دن درس دیں، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے درس کے لیے ایک دن متعین کیا ہے۔ یہ جو تعین ہوتا ہے نا کسی کام کے لیے، تعین ہوتا ہے کسی کام کے لیے، یہ درست ہے، انتظامی سہولت کی وجہ سے تعین انتظامی، یعنی ایک ہوتا ہے نا تعین شرعی، جمعے والے دن ہی پڑھنے، نماز کے جو اوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، اس کو تعین شرعی کہتے ہیں۔
اور ایک تعین ہوتا ہے انتظامی۔ تو یہ جو انتظامی تعین ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنے وقت یا جو آپ کا علاقہ ہے، رسم و رواج ہیں، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کی جو مصروفیات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تعین کیا جاتا ہے انتظامی سہولت کے لیے۔ لہذا شریعت کے اندر یہ درست ہے۔ آج بھی کوئی شخص اس طرح کرے نا کہ نوافل کے لیے، اسی طرح اوراد، وظائف، اسے درس و تدریس، ان کے لیے انتظام کرے، دن متعین کرے، تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ثابت نہیں، آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں حدیث پاک سے ثبوت اس چیز کا موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جمعرات والے دن تعین کے لیے، جمعرات والے دن متعین کیا ہوا تھا درس کے لیے۔ لہذا نفلی عبادات کے لیے اپنی طرف سے وقت کا تعین کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی بات، کوئی بدعت وغیرہ لازم نہیں آتی۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی حدیث نمبر 196۔ آگے بڑی حدیث نمبر 197۔ عن انس قال قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفعم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت گفتگو فرماتے، کوئی بھی کلمہ آپ بولتے تو 3 دفعہ بولتے، 3 دفعہ، تاکہ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، اور جب کسی قوم کے پاس آتے سلام کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ سلام فرماتے۔ دیکھیں گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرنا اور 3 دفعہ گفتگو کی تکرار کرنا یہ سنت ہے، تاکہ جو طلباء پڑھنے والے تھے ان کو سمجھ آ جائے، جو لوگ آپ کی گفتگو سننے والے ہوتے ہیں، بعض تو ذہین ہوتے ہیں، وہ فوراً جملہ بھی منہ کے اندر ہوتا ہے وہ پیک کر لیتے ہیں، فوراً ان کو معلوم ہوتا ہے پیچھے سے آپ کو سوال کیا چل رہا ہے اور آگے یہ بندہ کیا کہنے والا ہے۔ لیکن جو غبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا جلدی نہیں سمجھتے، ان کو سمجھانے کے لیے گفتگو کو 3 بار دہرانا کیا ہے، 3 بار گفتگو کو دہرانا سنت ہے۔ باقی سلام 3 دفعہ کرنا یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام جب مجلس کے اندر تشریف لاتے 1 دفعہ ہی سلام کرتے، اور ہم بھی جہاں پر جاتے ہیں سنت یعنی جس کو سلام تحیت کہتے ہیں جو مسنون ہے وہ 1 دفعہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام 3 دفعہ سلام کرتے، اور کانا کے الفاظ بھی اسی طرف مشیر ہیں ہمیشہ، یعنی حضور کا یہ معمول تھا۔ تو محدثین نے اس کی 2 توجیہیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا سلام ہے یہ ان لوگوں کے لیے تھا جہاں سے حضور نے اجازت دینی ہوتی، گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے نا تو السلام علیکم بلند آواز سے کیا، یعنی اجازت ہے مجھے اندر آنے کی۔ تو پھر جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں نا وہ اجازت کا سلام ہوتا ہے، پھر بندہ وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ آگے چلے جائیں۔ پھر دوسرا جو سلام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سلام تحیت جو مسنون ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو حکم ہے سلام تحیت جو مسنون ہے یہ دوسرا سلام ہے۔ اور تیسرا سلام پھر اٹھنے والا جس وقت بندہ مجلس سے واپس جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ اہمیت والا نہیں ہے، اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی موجود ہے کہ پہلا سلام زیادہ اہمیت والا نہیں ہے، دوسرے یعنی دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ مجلس کے اندر آپ داخل ہوں تب بھی السلام علیکم، اور جب واپس چلے جائیں تب بھی السلام علیکم، یہ 3 سلام کی توجیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ایک توجیہ محدثین نے یہ بھی بیان کی کہ آقا علیہ السلام دروازے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا تو اجازت کے لیے 2 دفعہ سلام کرتے، پھر تیسری دفعہ سلام کرتے، اگر پھر بھی جواب نہ آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے جاتے۔ بہرحال سلام مسنون جو ہے وہ 1 ہی دفعہ ہے۔ اس قسم کی حدیث پاک جہاں بھی آگے بھی آئیں یا کہیں اور آپ پڑھیں تو اس کی توجیہ یہی ہے کہ پہلا جو سلام ہے اجازت کے لیے، دوسرا سلام ہے مسنون تحیت، اور تیسرا واپسی کا۔ آگے بڑھی حضرت ابن مسعود انصاری قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص ہے، فقال انہ ابدع فحملنی، آ کر عرض کرنے لگا میری سواری تھک گئی ہے جس کے اوپر میں سوار ہوتا ہوں، تو فحملنی آپ مجھے سوار کریں، یعنی یا رسول اللہ مجھے کوئی سواری عطا فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عندی، میرے پاس نہیں ہے کہ میں تجھے سوال کروں۔ فقال رجل، ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا ادلہ علی من یحملہ، میرے پاس ایک بندہ ایسا ہے میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کی طرف میں اس کی رہنمائی کروں وہ ضرور اس کو سواری دے دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کا اجر نیکی کرنے والے کے برابر ہے، یعنی خیر کی طرف آپ فقط رہنمائی بھی کر دینا تو جو ثواب اس کام کرنے والے کا، فاعل کا ہے، نیکی کرنے والے کا ہے، وہی راستہ دکھانے والے کا ہے۔ یہ شریعت کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، حضور محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے یہ کہ نیکی وہ کرے گا لیکن ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور ثواب بھی ایسا ثواب نہیں کہ اس کو کچھ ایسا لے کر آپ کو دیے جائے، نہیں، جو ثواب اس کا وہ ثواب آپ کا۔
اب 100 درخت جنت کے اندر لگنے تو یہ نہیں کہ 2 آپ کو دے دیے جائیں 98 اس کو دے دیے جائیں، نہیں، پورا 100 اس کا 100 آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو نیکی کے کاموں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کیا کریں، چوکوں کے اندر بیٹھیں، لوگوں کو راستہ بتائیں، کوئی بندہ آ کر پوچھے مسجد کدھر ہے آپ بتا دیں، ڈاکخانہ کدھر ہے آپ بتا دیں، فلاں شہر کو میں جانا چاہتا ہوں آپ بتا دیں، کوئی شخص کہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، کسی مدرسے کی طرف آپ رہنمائی فرما دیں، مسجد کی طرف آپ رہنمائی فرما دیں، اچھے ٹیچر کی طرف آپ رہنمائی فرما دیں، کوئی بندہ آپ سے قرض مانگے آپ کے پاس نہیں، آپ کسی اپنے دوسرے بہن بھائی کی طرف کہ وہ بندہ اس وقت صاحب حیثیت ہے، خوشحال ہے، وہ آپ کو دے دے گا، قرض دے دے گا، تو اس کی آپ نے پریشانی دور کر دی ہے، تو جو اس قرض دینے والے کا یا باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ نیکی کرنے والے کی جو نیکی ہوگی اسی کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر کتنی ہو گئی؟ 198۔ اس کے بعد حدیث نمبر 199، اور یہ بھی طویل ہے تو ابھی وقت بھی کافی گزر گیا ہے، تو اس کا بھی میں آپ کو خلاصہ ہی سمجھا دیتا ہوں کہ ایک قبیلہ حضور کے پاس آیا تھا، قبیلے کے لوگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ان کے کپڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے تو یہ قبیلہ مضر کے لوگ تھے، ان کے کپڑے خستہ حال تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنے دوستوں کو جمع کیا، صحابہ پاک کو جمع کیا، اور تقوی کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآنی آیات ہیں وہ پڑھی ہیں، صدقے کے متعلق آیات مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہیں۔ تو پھر اس طرح ہوا نا کہ ایک شخص اٹھا ہے نا، تو وہ کچھ چیز لے کر آ گیا ہے، تھیلی اٹھائی تھی، باری ایک تھیلی تھی، وہ آ کر اس نے رکھ دی۔ اب باقی لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہے کہ یہ ایک میرے بھائی ہیں، سونے کی کوئی تھیلی ہے، چاندی کی ہے، کچھ اس کے اندر درہم ہیں، دینار ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ بندہ لے کے آئے، اب میں بھی جاؤں، تو کوئی کپڑا اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی آٹے کی تھیلی ہے کسی کے پاس کوئی سالن ہے، کسی کے پاس کوئی انگوٹھی ہے، کیا ہے، وہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک کے اندر پیش کر دی گئی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا اور یہ چھوٹا سا ڈیری ہوتی ہے نا مسجد، وہ جمع ہو گئی مسجد کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً، یہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کے عمل کا ثواب بھی ملے گا کہ جو اس کے طریقے کے اوپر چلے گا، اور جس نے بری روش اختیار کی اور پھر لوگوں نے اس کی تقلید کی تو بری روش، جس نے برا طریقہ ایجاد کیا تھا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کرنے والے کو ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ پچھلی جو حدیث پاک گزری ہے تقریباً اس کا ترجمہ ہی آپ سمجھ لیں، نئی بات اس کے اندر بھی کوئی نہیں کہ اچھا طریقہ جو بندہ بھی ایجاد کرے گا بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت سے نہ ٹکرائے، قرآن اور سنت کے اصول کے مخالف نہ ہو، اچھا طریقہ ہو تو جو پیچھے آنے والے لوگ اس اچھے طریقے کے اوپر چلیں گے اس کا ثواب آپ کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اس شخص کے لیے اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے، اور کوئی برا طریقہ، بری رسم، بری بدعت ایجاد کر گئے تو پھر اس کا بھی جس طرح گناہ ایجاد کرنے والوں کو ہے اسی طرح گناہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر ہو گئی نا 99، حدیث نمبر 199۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 200 مکمل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ یہ جو قابیل تھا نا اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ قتل کرتا ہے نا قتل، تو اس قتل کا ایک ایسا جا کر قابیل کے اوپر بھی پڑتا ہے کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا نا، وہ اکلیمہ اور لیودہ دو شادی کا جو مسئلہ تھا نا اس زمانے کے اندر اسی طرح تھا، بہن بھائی کی شادی قرا ضرب سے ہوتی تھی، یعنی صبح جو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے نا تو شام والوں کے ساتھ، یہ شام جو لڑکی پیدا ہوئی صبح والے بھائی کے ساتھ، اور صبح جو بھائی پیدا ہوا شام والی جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ، یعنی قرا ضرب آپ سمجھتے ہیں نا، ادھر والے ادھر تو اس کے حق میں جو آئی تھی نا قابیل کے حق میں، تو وہ اس کو پسند نہیں تھی، اپنے بھائی کی پسند تھی، تو اس وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کن کو؟ حابیل کو۔ حضرت حابیل کو کس نے قتل کیا؟ قابیل۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب دنیا کے جس کونے کے اندر کوئی بندہ قتل ہوتا ہے نا اس قتل کا اس کے اوپر بھی یہ سب پڑتا ہے کیونکہ اس نے اعلیٰ قتل ایجاد کیا تھا۔ یہ بھی پچھلی دو حدیث پاک کی تشریح سمجھ لیں کہ جو بندہ پھر برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو پھر قیامت کی صبح تک اس برے طریقے کے اوپر جو لوگ عمل کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو گناہ ایجاد کرنے والے کا ہے وہی گناہ اس کا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے مقدس ہے، اچھے طریقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے جاری کروائے،
اچھے طریقے جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بری بدعت ایجاد کریں